قرآن کریم کی روشنی میں 4 چیزیں آپ کو ایسی عرض کرتا ہوں کہ جنہیں ہمیں ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 1، شکر ادا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ شکر ادا کرنا چھوڑیں گے تو نعمت میں بڑھوتری سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب شکر ادا کرنے سے زیادہ مل رہا ہے تو جب شکر ادا نہیں کریں گے تو بے شک یہ نعمت میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 2، ذکر کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ذکر کرنا اگر چھوڑیں گے تو اللہ پاک آپ کو یاد فرمائے اس چیز سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نمبر 3، دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر دعا کرنا چھوڑیں گے تو قبولیت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ اور نمبر 4، استغفار کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر استغفار کرنا چھوڑ دیں گے تو نجات سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالی عذاب دینے والا نہیں ہے کہ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ تو جب تک کوئی قوم استغفار کرتی رہتی ہے اللہ پاک ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ دیکھیں ہمارے گھروں میں جو عمر رسیدہ لوگ پائے جاتے ہیں، بزرگ حضرات ہیں، تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ چلتے پھرتے ان کی زبان پر یہی لفظ ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر۔ اچھا، اس طرح رہتا ہے تب بھی یا اور الفاظ کے ساتھ رہتا ہو، البتہ ان کی زبانوں پہ ہر وقت اللہ کا نام رہتا تھا۔ اچھا، اب استغفار، اب ہر وقت لیٹ رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، چل رہے ہوں، آتے جاتے، وہ بس ان کی زبان پہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان کی زبان پہ یہ استغفار جاری رہتا تھا۔ جیسے بھی الفاظ ہوں، البتہ استغفار، اللہ سے معافی مانگنا ان کی زبان پہ ہر وقت جاری رہتا تھا۔ اب کتنا ہی اچھا ہو کہ اب ہم جو نوجوان نسل ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ جب چاہے کسی کے ساتھ ہو، چاہے اکیلے ہوں۔ حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ جب بندہ اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اکیلے میں اس کا ذکر فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور جب بندہ کسی مجلس میں اللہ پاک کا ذکر فرماتا ہے تو اللہ پاک اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ تو کتنی ہی پیاری فضیلت کی بات ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں تب بھی ہماری زبان پر بجائے فضولیات کے، بجائے اسی طرح اکیلے میں کچھ باتیں بولنے کے، مثال کے طور پر جیسے نوجوان نسل کو دیکھا گیا ہے کہ اکیلے میں بھی یہ گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ان سب چیزوں کی بجائے اکیلے میں ہماری زبان پر یا ہمارے دل میں اللہ کا ذکر چل رہا ہو، اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اور جب کسی میں بیٹھے ہوں تو جب آپ کا کام نہیں ہے، جب باقی بول رہے ہیں تو فضول چپ کر کے بیٹھنے سے یہ ٹھیک ہے کہ ہماری زبان پر، ہمارے دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔